محترم بزرگ و عزیز دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی اور حقیقی محبت کی علامتوں کے سلسلے میں بات ہو رہی ہے۔ گزشتہ 2-3-4 جمعوں سے تفصیل کے ساتھ اس موضوع پر بات کی گئی کہ اللہ کے رسول سے سچی محبت کی علامت کیا ہے۔ تو ایک علامت تو یہ عرض کی گئی کہ آپ کی سنتوں سے محبت ہو، آپ کی سنتوں سے تعلق ہو اور آپ کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارے۔ تو سنتوں پر عمل کرنے والا یہ حقیقی محبت کرنے والا ہے اپنے نبی سے۔ سنتوں سے محبت کرنے والا اور سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے والا یہ حقیقی عاشق رسول ہے۔ دوسری علامت یہ عرض کی گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چیزیں، جو اعمال بطور خاص زیادہ پسند تھے، آپ سے محبت کا تقاضا یہ ہے، آپ سے عشق اور تعلق کا تقاضا یہ ہے کہ آپ سے محبت کرنے والے کو بھی وہ چیزیں پسند ہوں، آپ سے محبت کے نتیجے میں وہ چیزیں بھی اس کے نزدیک پسندیدہ ہو جائیں۔ تیسری علامت جو گزشتہ جمعہ اس کے سلسلے میں بات شروع ہوئی کہ جس طرح آپ کی پسند کو اپنی پسند بنانا، آپ کی پسندیدہ چیزوں کو اپنی پسندیدہ چیز بنانا، یہ سچی اور حقیقی محبت کی علامت ہے، اسی طرح آپ کی ناپسند کو اپنی ناپسند بنانا، آپ کی ناپسندیدہ چیزوں کو خود بھی ناپسند سمجھنا، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی اور حقیقی محبت کی علامت ہے۔ تو اس سے متعلق کچھ ابتدائی اور ضروری باتیں گزشتہ جمعہ عرض کی گئی کہ جو اللہ کے نبی کو پسند نہیں تھا، آپ سے محبت کرنے والا بھی ان چیزوں کو کبھی پسند نہیں کر سکتا۔ جو چیزیں آپ کو پسند نہیں تھی، آپ سے محبت کرنے والے کو وہ کبھی پسند ہو نہیں سکتی۔ تو اس سے متعلق کچھ باتیں، 2-3 واقعات میں نے گزشتہ جمعہ عرض کیے تھے اور یہ بات بتائی گئی تھی کہ کیا چیزیں آپ کو ناپسند ہیں، اس سے متعلق اس جمعہ کچھ باتیں عرض کی جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کی پسند کو اپنی پسند بنانا اور آپ کی ناپسندیدہ چیزوں کو خود بھی ناپسند کرنا۔ ناپسند کرنے کا مطلب صرف ناپسند سمجھنا نہیں ہے، بلکہ ناپسند کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا، ان چیزوں سے باز رہنا، یہ ناپسند کرنے کا مطلب ہے۔ ورنہ صرف زبان سے آدمی کہہ دے اللہ کے نبی کو یہ ناپسند تھا، مجھے بھی ناپسند ہے، لیکن انہی کاموں میں مبتلا ہے، وہی کام کر رہا ہے، زبان سے تو دعویٰ ہے مجھے بھی پسند نہیں ہے، لیکن عمل سے بتا رہا ہے کہ یہی سب سے زیادہ مجھے پسند ہے۔ تو یہ دوہری پالیسی اللہ کے ہاں نہیں چلتی، یہ اللہ کے رسول کی عدالت میں یہ دوہری پالیسی نہیں چلتی۔ دنیا والوں کو ہم دھوکہ دے سکتے ہیں، لیکن اللہ کو کون دھوکہ دے سکتا ہے؟ تو اس لیے اللہ کے نبی کی پسند کو اپنی پسند بنانا اور اللہ کے نبی کی ناپسندیدہ چیزوں کو خود بھی ناپسند سمجھتے ہوئے ان چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا، یہ بھی اللہ کے نبی سے سچی اور حقیقی محبت کی علامت ہے اور آپ کے سچے عاشق رسول ہونے کی علامت ہے۔ علماء نے احادیث کی روشنی میں لکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے راستے میں اور اللہ کی رضا اور خوشنودی کے خاطر اخلاص کے ساتھ، بغیر کسی مفاد کے، بغیر کسی اپنے ذاتی اور ظاہری فائدے کے
ریاکاری، نام و نمود اور شہرت کے دل کھول کر خوش دلی کے ساتھ اپنے مال کو خرچ کرنا یہ اللہ کے نبی کو پسند تھا۔ دل کھول کر خوش دلی کے ساتھ، وسعت کے ساتھ سخاوت کرنا اور اپنے مال کو خرچ کرنا، اس میں اپنا ذاتی فائدہ نہ ہو، ظاہری کوئی مفاد وابستہ نہ ہو، صرف اور صرف اللہ کی رضا مقصود ہو، ریاکاری، نام و نمود اور شہرت مقصود نہ ہو، اللہ کے نبی کو یہ پسند تھا۔ بلا وجہ زیادہ سے زیادہ مال کو جوڑ کر جمع کر کے رکھنا اللہ کے نبی کو انتہائی ناپسند تھا۔ زیادہ سے زیادہ مال کو بلا وجہ زیادہ دیر تک جوڑ کر جمع کر کے مال کو جمع کرنا یہ اللہ کے نبی کو انتہائی ناپسند تھا۔ لیکن آج امت کا حال ہم دیکھیں، اللہ کی راہ میں اخلاص کے ساتھ، بغیر کسی اپنے ظاہری مفاد اور فائدے کے، بغیر ریاکاری، نام و نمود اور شہرت کے خرچ کرنے والے آپ کو بہت کم ملیں گے۔ اس کے بجائے اللہ کی راہ میں خرچ کیے بغیر جوڑ کر اور جمع کر کے گن کر کے رکھنے والے آپ کو بہت زیادہ ملیں گے۔ اللہ کے نبی کی پسند کے خلاف آج امت زندگی بسر کر رہی ہے، جس کے نتیجے میں بے شمار پریشانیوں، بے شمار مصیبتوں میں مبتلا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا وجہ زیادہ سے زیادہ مال اپنے پاس رکھنا یہ اللہ کے نبی کو انتہائی ناپسند تھا۔ اور اسی کی وجہ سے جب انسان کے پاس مال ایک کثیر مقدار میں جمع ہو جاتا ہے اور پھر مال کو آدمی اللہ کی راہ میں کثرت کے ساتھ، وسعت کے ساتھ، بغیر کسی مفاد کے، اخلاص کے ساتھ خرچ نہیں کرتا تو پھر انسان اللہ کے ساتھ بغاوت کا شکار ہو جاتا ہے، اللہ کا سرکش اور باغی بن جاتا ہے۔ پھر وہ مال کے نشے میں نہ اسے اللہ کا حکم سمجھ میں آتا ہے، نہ رسول اللہ کا طریقہ سمجھ میں آتا ہے۔ اس کو تو اپنا مال سامنے نظر آتا ہے، میرے پاس تو سب کچھ موجود ہے، اب میں اس کا مالک ہوں، جو چاہے کروں۔ اللہ نے کچھ بھی حکم دیا ہو، رسول اللہ نے کچھ بھی بتایا ہو، مجھے اس سے کیا لینا دینا ہے؟ میں اپنے مال کا خود مختار ہوں، میں اپنے مال میں کامل اختیار رکھتا ہوں، جیسے چاہے خرچ کروں، جب چاہے خرچ کروں۔ اگر مال کو اللہ کی راہ میں خوش دلی کے ساتھ، کثرت کے ساتھ اگر خرچ کرنے کا مزاج نہ ہو تو پھر یہ برائیاں وجود میں آتی ہیں۔ حدیث کی روشنی میں ہم دیکھیں گے تو اندازہ ہوگا کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا وجہ زیادہ سے زیادہ مال اپنے پاس رکھنا انتہائی ناپسند تھا۔ ایک جلیل القدر صحابی ہیں، بڑے عابد اور زاہد، فنا فی الدنیا فنا فی اللہ، اور دنیا سے انتہائی بے رغبتی رکھنے والے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی اور مجھے بلایا تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے پوچھا، ابو ذر احد کا پہاڑ نظر آ رہا ہے؟ تو ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے سوچا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام کے لیے مجھے احد پہاڑ کے پاس بھیجنا چاہتے ہوں گے، اسی لیے اللہ کے نبی مجھ سے یہ کہہ رہے ہیں۔ تو حضرت ابو ذر فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ سورج ابھی باقی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دن کا بھی ایک حصہ باقی ہے، میں احد پہاڑ تک جا کر آ سکتا ہوں۔ تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی مجھے معلوم ہے احد پہاڑ کہاں ہے، نظر آ رہا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بجائے احد پہاڑ کے پاس بھیجنے کے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، ما احب ان لی مثل احد ذهبا انفقه كله الا 3 دنانیر۔
سوائے 3 دینار کے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان لی مثل احد ذهبا ما یسرنی اللہ تمر علی 3 لیال۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر میرے پاس احد کے برابر، احد پہاڑ کے برابر سونا بھی ہو تو مجھے یہ بات ہرگز پسند نہیں ہے کہ وہ 3 دن میرے پاس موجود رہے مگر میں اس کو سارے کا سارا اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں، یہ مجھے زیادہ پسند ہے۔ میرے پاس اس میں سے کوئی چیز رہنا بھی پسند نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے، حضرت عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے مسجد نبوی میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا میں نماز عصر پڑھی۔ جیسے ہی اللہ کے نبی نے سلام پھیرا، سلام پھیرتے ہی آپ فوراً اٹھے، لوگوں کے درمیان سے ہی آپ تیزی کے ساتھ ازواج مطہرات کے کمروں میں سے کسی کمرے کی طرف گئے، آپ کمرے میں داخل ہوئے اور پھر باہر تشریف لائے۔ اللہ کے نبی کا اس تیزی سے جانا اور اللہ کے نبی کے اس تیزی سے جانے کی وجہ سے صحابہ کو پریشانی ہوئی کہ کیا بات پیش آ گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اہلیہ محترمہ کے کمرے میں داخل ہوئے اور پھر باہر نکل کے سیدھے مسجد آئے۔ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی کیا بات پیش آ گئی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ مجھے میرے پاس رکھی ہوئی ایک سونے کی ڈلی یاد آ گئی تو میں نے یہ مناسب سمجھا کہ فوراً جاؤں اور جا کر اس کے تقسیم کرنے کا حکم دے کے آ جاؤں۔ مجھے یاد نہیں تھا، اب یاد آ گیا تو میں فوراً اس کے تقسیم کرنے کا حکم دینے کے لیے چلا گیا۔ تھوڑی دیر میں اس کا میرے پاس رہنا مجھے برداشت نہیں ہوا۔ اسی طرح ایک اور واقعہ کتابوں میں لکھا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین ہیں، امت کی ماں ہیں۔ حضرت ابو سہل اور حضرت ابو زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں سے ایک مرتبہ فرمانے لگی کہ کاش تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بیماری کے ایام کو دیکھ لیتے کہ آپ بیمار تھے، اس وقت آپ کے پاس 6 یا 7 دینار تھے، 6 یا 7 دینار تھے۔ آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا کہ اس کو تقسیم کر دینا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کچھ دن گزرے، کچھ دن گزرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اس بیماری سے نجات عطا فرمائی، آپ شفا یاب ہو گئے، صحت مند ہو گئے۔ تو جیسے ہی آپ صحت مند ہوئے فوراً آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ عائشہ وہ 6-7 دینار جو میں نے تمہیں دیے تھے تقسیم کرنے کے لیے، کیا تم نے وہ تقسیم کر دیے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی کہ اے میرے سرتاج اللہ کے رسول، میں آپ کی دیکھ بھال ہی میں لگی رہی، مجھے آپ کی دیکھ بھال سے فرصت ہی نہ ملی کہ میں اس کو تقسیم کرتی اور اس کو دوسروں کے حوالے کرتی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عائشہ وہ 6 یا 7 دینار لے آؤ۔ جب حضرت عائشہ نے لا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں رکھ دیا، آپ نے اپنے ہاتھ میں رکھ کے فرمایا کہ اللہ کے نبی کا، ایک اور روایت میں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا خیال ہے کہ اگر یہ اسی طرح میرے پاس ہوتے اور اسی حال میں میں دنیا سے رخصت ہو جاتا تو کل کو اللہ کے سامنے کیا جواب دیتا؟ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، مال کا زیادہ سے زیادہ جمع کر کے رکھنا اور جوڑ جوڑ کر اپنے پاس رکھنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی ناپسند تھا۔ اور راہ خدا میں بندگان خدا کی سہولت اور ان کی ضروریات کے پورا کرنے کے لیے اللہ نے اونچا ہاتھ بنایا ہے، تو نیچے ہاتھ والوں کو ضرورت مندوں کی ضرورتوں کے پورا کرنے کے لیے صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے خاطر اپنے ذاتی رائے اور ذاتی مفاد کے بغیر ریاکاری اور نامدور اور شہرت
کے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ پسند تھا۔ آج بھی ہم جائزہ لے کر کے دیکھ لیں، جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں سب اس سے متاثر ضرور ہوئے ہیں، لیکن جن کو اللہ نے صاحب ثروت بنایا ہے ان کی عیاشی میں اور ان کے خرچ میں اور ان کے اسراف میں کوئی فرق نہیں آیا ہے، کوئی فرق نہیں آیا ہے۔ بھلے وہ کہیں اپنے کاروبار میں کچھ فرق آیا ہے، لیکن ان کے اپنے ذاتی اخراجات میں کوئی فرق نہیں آیا ہے۔ میرے عزیز و دوست و بزرگوں، اللہ نے مال عطا فرمایا ہے، مال کے حقوق ہیں، مال کے حقوق ہیں۔ اپنے ارد گرد کتنے ضرورت مند ہیں اور اللہ کے کتنے بندے، کتنے دینی ادارے اور کتنے ملی ادارے پریشان ہیں۔ ان کی امداد کرنا اور ان کی اللہ کے ضرورت مند بندوں کی ضرورتوں کو پورا کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے مال عطا فرمایا تھا۔ اپنی ضرورت کے پورا کرنے کے بعد جو مال بچا رہ جائے، صحابہ کرام کی تاریخ پڑھ لیں، ہم صحابہ کرام کے واقعات پڑھ لیں، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حال تھا کہ آپ اپنے پاس اپنی ضرورت سے زیادہ مال رکھنا پسند نہیں کرتے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کا بھی یہی حال تھا کہ اپنی ضرورت بسا اوقات تو ایسے واقعات ملتے ہیں کہ صحابہ نے اپنی ضرورت پر بھی اللہ کے دوسرے بندوں کی ضرورتوں کو ترجیح دی ہے۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، آج موقع ہے، حالات ہیں ایسے، امت پریشان ہیں، اللہ کے بندے پریشانیوں کا شکار ہیں، کتنے ضرورت مند ایسے ہیں اور کتنے پریشان حال ایسے ہیں جو شرافت نفس کی وجہ سے، عزت نفس کی وجہ سے اپنی ضرورت کا اظہار نہیں کر سکتے اور اپنی پریشانی کا اظہار نہیں کر سکتے۔ جس کو اللہ نے مال عطا فرمایا ہے اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ایسے شریف النفس لوگوں کو تلاش کر کر کے ان کی ضرورتوں کو پورا کرے۔ قرآن پاک میں جہاں اللہ تبارک و تعالی نے جنتی لوگوں کا تذکرہ فرمایا ہے اور اپنے نیک اور محبوب بندوں کی صفات کا تذکرہ فرمایا ہے، وہاں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ ہمارے نیک اور محبوب بندے وہ ہیں کہ ان کے مال میں سوال کرنے والے اور سوال نہ کرنے والے دونوں کا حق ہوتا ہے۔ والذین فی اموالہم حق للسائل والمحروم، کہ اللہ کے بندے وہ ہیں، کہ اللہ کے محبوب بندے وہ ہوتے ہیں جن کے مال میں سوال کرنے والا، اپنی ضرورت کا اظہار کرنے والا، ان کا بھی حق ہوتا ہے۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں محروم، مفسرین نے لکھا ہے یہاں محروم سے مراد وہ بندہ ہے جو واقعی ضرورت مند ہے لیکن شرافت نفس کی وجہ سے، عزت نفس کی وجہ سے، شریف الطبع ہونے کی وجہ سے اپنی ضرورت کا اظہار نہیں کر سکتا۔ اللہ کے محبوب بندے وہ ہوتے ہیں جو ایسے ضرورت مندوں کو تلاش کر کر کے ان کی ضرورتیں پورا کرتے ہیں۔ جائزہ تو ہم لے کر کے دیکھیں کتنے ایسے بندے ملیں گے۔ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پسند کو اختیار کرنا اور آپ کی اس ناپسندیدہ چیز سے خود کو بھی ناپسند کرتے ہوئے اس سے باز رہنا، یہ اس وقت کا تقاضا ہے، یہ اس وقت کا تقاضا ہے۔ اور ہم دیکھ لیں یہ بات پورے یقین کے ساتھ کہی جا سکتی ہے اور پورے وثوق اور بھروسے اعتماد کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ معاشرے میں جتنی برائیاں عام ہیں اور جتنا فساد پھیلا ہوا ہے اس کی بنیادی جہاں اور بہت ساری وجوہات ہیں، ان میں سے ایک سب سے بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ مال سے بیجا محبت اور مال کو بیجا بلا وجہ زیادہ سے زیادہ اپنے پاس جمع کر کے رکھنا، یہ بھی معاشرے میں برائیوں کے پنپنے کا ایک بڑا ذریعہ ہے۔ اگر اس کے پاس مال نہ ہو، اگر اس کے پاس جائیدادیں نہ ہو تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ گناہ نہیں کر سکتا، وہ برائیاں نہیں کر سکتا جو مال کی وجہ سے اس کے پاس آتی ہیں۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، مال اللہ نے عطا فرمایا ہے تو اس سے اپنی آخرت کے بنانے کی کوشش کرنا اور اس کے حقوق معلوم کر کے اس کے حقوق کو ادا کرنے کی کوشش اور فکر کرنا، یہ جس کو اللہ نے مال عطا فرمایا ہے اس کی ذمہ داری ہے، اس کی ذمہ داری ہے۔ تو یہ پہلی ناپسندیدہ چیز تھی اللہ کے نبی کی۔ جو سچا عاشق رسول ہوتا ہے،
جو سچا محب رسول ہوتا ہے، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہوتی ہے، وہ اللہ کی راہ میں اور اللہ کے بندوں کی ضرورتوں کے پورا کرنے کے لیے اللہ کی راہ، اللہ کو راضی کرنے کی غرض سے اخلاص کے ساتھ، بغیر کسی اپنے مفاد اور فائدے کو سامنے رکھتے ہوئے، بغیر ریاکاری اور نام و نمود کے اپنے مال کو لگانے والا ہوتا ہے، اپنے مال کو خرچ کرنے والا ہوتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ان حالات میں جن کو اللہ نے مال عطا فرمایا ہے، وہ اللہ کے نبی کی اس پسند کو اختیار کریں، اور اللہ کے نبی کی جو ناپسندیدہ چیز ہے اس ناپسندیدہ چیز کو خود بھی ناپسند کرتے ہوئے اپنے آپ کو اس سے دور رکھیں۔ اللہ کے نبی کی یہ ناپسندیدہ چیز تھی، تو جو اللہ کے نبی کا عاشق ہوتا ہے اس کو بھی یہ ناپسند ہوتی ہے۔ جو بخیل ہوتا ہے وہ کبھی عاشق رسول نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے بندے پریشان حال ہوں اور اللہ کے نبی کا عاشق اپنی عیاشی میں مبتلا ہو، یہ ہو نہیں سکتا۔ وہ پیٹ بھر کے کھائے اور رنگ برنگ قسم بقسم کے کھانے کھائیں اور اس کے پڑوسی بھوکے رہیں، یہ تو مومن بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ کے نبی نے صاف فرمایا کہ وہ ایمان والا ہو نہیں سکتا کہ وہ خود پیٹ بھر کے کھائے، اس کا پڑوسی بھوکا رہے۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، ایسے بے شمار واقعات ہیں۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل اعمال کی جو دوسری جلد ہے فضائل صدقات، ہر آدمی اس کو پڑھے۔ بڑی کام کی باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں حضرت نے لکھی ہیں، اور مال کا خرچ کرنا اتنا اللہ کو پسند ہے اور اللہ کے نبی کو پسند ہے۔ کتنی آیتیں اس کے سلسلے میں حضرت نے لکھی ہیں اور کتنی احادیث اس میں لکھی ہیں۔ اور خرچ کرنے والا کبھی محروم نہیں ہوتا، خرچ کرنے والا کبھی محروم نہیں ہوتا، اس لیے کہ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا جو مال تم خرچ کرتے ہو اس کا بدلہ میں تمہیں عطا کرتا ہوں۔ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن خَيْرٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، کہ جو مال تم خدا کی راہ میں، شرط ہے خدا کی رضامندی، شرط ہے اللہ کی ذات پیش نظر ہو۔ اگر دل کے کسی کونے میں بھی ریاکاری کا اگر شبہ اور شائبہ آ گیا تو مال بھی گیا، ثواب بھی گیا، الٹا گناہ سر پر آ گیا۔ اللہ فرماتے ہیں جو تم میری رضامندی کے خاطر مال اگر خرچ کرتے ہو، اللہ فرماتے ہیں میں اس کا بدلہ تمہیں واپس کرتا ہوں۔ اب اللہ واپس کریں تو کتنا بڑھا چڑھا کر اور کتنا دنیا میں دیں گے، کتنا آخرت میں دیں گے، وہ تو اللہ ہی جانتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات ہم پڑھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کمال سخاوت کی وجہ سے اکثر مقروض رہا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی کے پاس کوئی اپنی حاجت لے کے آتا، اللہ کے نبی کے پاس نہیں ہوتا، آپ صحابہ سے قرض لے کر اس کی ضرورتوں کو پورا کیا کرتے تھے۔ اسی لیے آپ کی سیرت لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ اللہ کے نبی کمال سخاوت کی وجہ سے اکثر مقروض رہا کرتے تھے۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، جن کو اللہ نے مال عطا فرمایا ہے، یہ حالات اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ اللہ کے بندوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے مال عطا فرمایا ہے، تو اس کا حق ادا کرتے ہوئے محض اللہ کو راضی کرنے کے خاطر، محض اللہ کی خوشنودی کے خاطر، ذاتی مفاد وابستہ نہ ہو، ریاکاری اور نام و نمود شہرت نہ ہو، اللہ کے بندوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اپنے مال کو لگانا اور اپنے مال کو خرچ کرنا یہ وقت کا تقاضا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلا وجہ زیادہ سے زیادہ مال جمع کر کے رکھنا یہ ناپسند تھا۔ اللہ کرے کہ ہم بھی اس کو ناپسند کرتے ہوئے اللہ کی دی ہوئی دولت کو اللہ کی رضا کے خاطر اللہ کی راہ میں اللہ کے بندوں کی سہولت اور ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے خرچ کرنے والے بن جائیں۔ دوسری ناپسندیدہ چیز علماء نے لکھا ہے، جب مال آتا ہے تو مال اپنے ساتھ اگر دینی مزاج نہیں ہوگا، اگر دینی مزاج نہیں ہوگا، اللہ کا ڈر اور خوف نہیں ہوگا، تو پھر مال کے ساتھ اللہ کی بغاوت اور سرکشی بھی ساتھ آتی ہے۔ اسی کا نتیجہ ہوتا ہے کہ آدمی نہ اللہ کا حکم دیکھتا ہے نہ رسول اللہ کا طریقہ دیکھتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، روایتوں میں آتا ہے
مرد کے لیے سونے کا پہننا، سونے کی انگوٹھی ہو یا سونے کی چین ہو، اللہ کے نبی نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی پہنی اور پھر اس کو نکال کر پھینکتے ہوئے آپ نے فرمایا لن البسہ ابدا، اب اس کے بعد اس کو کبھی میں نہیں پہنوں گا۔ تعلیم کے لیے اللہ کے نبی نے یہ اس طرح عمل کر کے بتایا۔ اور صحابہ کیسے تھے؟ صحابہ کیسے تھے؟ سچے عاشق رسول تھے، سچی محبت کرنے والے تھے، ڈھونگی محبت نہیں تھی، نام کی اور زبان کی محبت نہیں تھی، سچی محبت کرنے والے تھے۔ روایتوں میں آتا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مجلس میں ایک آدمی اپنے ہاتھ میں انگلی میں سونے کی انگوٹھی پہنا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی نے اس کی انگوٹھی اور اس کے ہاتھ میں سے نکال کر آپ نے پھینک دیا اور فرمایا کہ تم میں سے کوئی سونے کی انگوٹھی اپنے ہاتھ میں پہن کر جہنم کا اور آگ کا انگار اپنے ہاتھ میں لینا چاہتا ہے؟ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مجلس سے اٹھ کر چلے گئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے فرمایا اس آدمی سے جس کے سونے کی انگوٹھی اللہ کے رسول نے پھینک دی تھی، فرمایا خذ خاتمک انتفع بہ، انگوٹھی اٹھا لو اور کسی دوسرے کام میں لا لو۔ اللہ کے نبی نے تمہارے لیے منع فرمایا ہے، اپنی بیوی کو دے دو یا پھر اس کو فروخت کر کے اس سے حاصل ہونے والی رقم کو اپنے کسی کام میں لا لو۔ میرے عزیز دوست بزرگوں، اس صحابی نے، اس شخص نے مومنانہ جواب دیا اور اپنے سچے عاشق رسول ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے، اپنے اندر اللہ کے نبی سے سچی محبت ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے ایسا تاریخ ساز جملہ ارشاد فرمایا جو ہر سچے اللہ کے نبی کے امتی کے لیے قابل رشک ہے۔ اس صحابی نے فرمایا واللہ لا آخذہ ابدا وقد طرحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس صحابی نے فرمایا جس کو اللہ کے نبی نے ناپسند کرتے ہوئے ناپسندیدگی کے ساتھ پھینک دیا ہو، آپ کا غلام کبھی اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، آج ہم بھی محبت کا دعویٰ کرنے والے ہیں۔ کتنے مسلمان ہیں جو منگنی اور شادیوں میں دولہے کو سونے کی انگوٹھیاں پہناتے ہیں اور گلے میں یا ہاتھ میں سونے کی چین ڈالتے ہیں، پھر بھی دعویٰ ہے عاشق نبی کا، پھر بھی دعویٰ ہے محبت نبی کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند تھا، آپ نے نکال کر پھینک دیا اور حرام قرار دیا۔ لیکن میرے عزیز و دوست بزرگ اور رواج بڑھتا جا رہا ہے۔ اچھے خاصے دیندار بھی مسئلے پوچھتے ہیں، دے دیں گے ہم، وہ نہیں پہنیں گے، فلاں فلاں کیا کیا طریقے ہیں۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مرد کے لیے سونے کا استعمال سخت ناپسند تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جو چیز اللہ کے نبی کو ناپسند تھی وہ آپ کے عاشق نبی، وہ آپ کے عاشق کو بھی ناپسند ہو، وہ آپ سے محبت کرنے والے کو بھی ناپسند ہو۔ تیسری بات علماء نے لکھا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں، قرآن و حدیث کی تعلیمات سے یہ بات وضاحت کے ساتھ سمجھ میں آتی ہے کہ انسان پر آنے والی آفتوں، مصیبتوں، بلاؤں، پریشانیوں کا ذمہ دار خود انسان ہوتا ہے۔ اس پر آنے والی پریشانیوں اور مصیبتوں کا ذمہ دار خود انسان ہوتا ہے۔ اس کی زبان سے نکلنے والے غلط بول، اس کے اعضاء و جوارح سے نکلنے والے غلط اعمال اور اس کا برا کردار اور اس کے برے اخلاق اس کو آفتوں اور مصیبتوں کے دلدل میں پھینک دیتے ہیں۔ اس کی زبان کے بول اس کو مصیبتوں میں مبتلا کرتے ہیں، اس کے اعضاء و جوارح کے اعمال اس کو پریشانیوں میں مبتلا کرتے ہیں، اس کا برا کردار اور اس کے برے اخلاق اس کو پریشانیوں میں مبتلا کرتے ہیں۔ لیکن آدمی بڑے اطمینان کے ساتھ اپنے بارے میں خوش فہمی کرتے ہوئے اس کا صحرا دوسرے کو پہنانے کی کوشش کرتا ہے۔ میری وجہ سے تو پریشانی نہیں آئی ہے، میری وجہ سے تو مصیبت نہیں آئی ہے، جب سے فلاں کے ساتھ میرا تعلق ہوا ہے، جب سے میں فلاں کے ساتھ رہنے لگا ہوں، جب سے فلاں کے ساتھ میری دوستی ہوئی ہے، اس کے ساتھ ملنے کی وجہ سے میرا بیڑا غرق ہو گیا ہے۔
دوسرے کے سر پر ڈالتا ہے، خود حالانکہ اس کا ذمہ دار ہے۔ خود کے اعمال، خود کے برے اخلاق، خود کے برے کردار اور خود کی زبان کے برے بول اس کے اصل ذمہ دار ہوتے ہیں۔ میرے عزیز و دوست و بزرگوں، کسی کو برا سمجھنا، منحوس سمجھنا اور کسی کے تعلق کی وجہ سے پریشانیوں کے آنے کا خیال اور اس کا عقیدہ رکھنا شریعت میں اس کی اجازت نہیں دی گئی ہے۔ عموماً گھروں میں بہو بن کر آنے والی عورتیں، ان کو زیادہ ان جملوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ گھر میں اگر کوئی مصیبت آ گئی، ساس صاحبہ یہ وہ پاک پوتر ہیں، ان کی وجہ سے کوئی مصیبت ہرگز نہیں آتی، وہ فوراً اپنی زبان سے کہتی ہے جب سے اس عورت نے گھر میں قدم رکھا ہے پورا گھر اجڑ گیا، جب سے اس نے گھر میں قدم رکھا ہے اس وقت سے تو ہمارا سارا سب کچھ لٹ گیا۔ میرے عزیز و دوست و بزرگوں، کسی کو منحوس سمجھنا اور کسی کے اندر نحوست کا خیال رکھنا اور کسی کی وجہ سے پریشانیوں کے آنے کا عقیدہ رکھنا شریعت میں اس کو ناپسند کیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ بتاتے ہیں کہ کانا یعجبہ الفال الحسن ویکرہ الطیرۃ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ بتاتے ہیں کہ آپ اچھا فال لینے اور اچھا گمان کرنے کو پسند کرتے تھے، بدفالی اور کسی کے اوپر منحوسیت کا دعویٰ کرنا اللہ کے نبی کو یہ پسند نہیں تھا۔ اچھا فال لینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کسی کام کے کرنے کا ارادہ کیا، جب آپ نے ارادہ کیا تو اس کام کے پورا ہونے کے اسباب پیدا ہوتے چلے گئے۔ آپ نے سفر کا ارادہ کیا، سفر کے لیے سواری کے اچھے سے اچھی سواری کا انتظام ہو گیا، اچھے سے اچھے ساتھی مل گئے، تو اس کی وجہ سے آپ اچھا فال تو لے سکتے ہیں اور اچھا گمان تو رکھ سکتے ہیں، لیکن بدفالی کی شریعت میں اجازت نہیں دی گئی ہے، اور کسی کی وجہ سے مصیبتوں کا عقیدہ رکھنا شریعت میں اس کی گنجائش نہیں دی گئی ہے۔ اللہ کے نبی کو یہ انتہائی ناپسند تھا۔ چوتھی بات عرض کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عشاء کے بعد دیر تک جاگنا ناپسند تھا۔ عشاء کے بعد دیر تک جاگنا ناپسند تھا، لیکن آج امت کو سب سے زیادہ وہی پسند ہے، سب سے زیادہ وہی پسند ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، صحابہ بتاتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے پہلے سوتے نہیں تھے اور عشاء کے بعد کسی سے بات کرتے نہیں تھے۔ اتنی بات ہم اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیں اور یاد رکھ لیں، شریعت میں جن جن چیزوں سے روکا گیا ہے، جن جن کاموں سے منع کیا گیا ہے اور جن جن چیزوں کو ناجائز اور حرام قرار دیا گیا ہے، یا حدیثوں میں جن جن چیزوں کو اللہ کے نبی نے ناپسند فرمایا ہے، ان سب میں بندوں کے لیے نقصان ہے، اسی لیے شریعت میں اس سے منع کیا گیا ہے، اسی لیے اللہ کے نبی نے اس کو ناپسند فرمایا ہے۔ رات دیر تک جاگنا، رات کی نیند کا پورا نہ ہونا، آپ ڈاکٹروں سے پوچھ لیں، یہ جسمانی بیماریوں کا بھی ذریعہ ہے، روحانی بیماریوں کا بھی ذریعہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ انتہائی ناپسند تھا، لیکن ہم دیکھ لیں اور راتوں کو زیادہ دیر تک جاگنے ہی سے آدمی بہت ساری گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تنہائی کے جو گناہ ہوتے ہیں وہ رات میں زیادہ دیر جاگنے ہی سے ہوتے ہیں۔ میرے عزیز و دوست و بزرگوں، اللہ کے نبی کی اس ناپسند کو اپنی ناپسند بنا کر رات میں عشاء کے بعد جلد سے جلد سونے کا اگر ہم فکر کریں اور جلد سے جلد سونے کی عادت ڈالیں تو اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ فجر کی نماز پڑھنے کی توفیق ہوگی۔ رات دیر سے سوں گے، ظاہر سی بات ہے صبح میں آنکھ نہیں کھلے گی، رات دیر سے سوں گے تو پھر صبح میں آنکھ نہیں کھلے گی، تہجد کی نماز تو درکنار ہے، فجر کی نماز کا بھی موقع نہیں ملے گا۔ آج اسی لیے دیکھ لیں، رات میں دیر سے سوتے ہیں، فجر کی نماز میں مسلمان نظر نہیں آتے، فجر کی نماز میں اگر مسلمانوں کے محلے میں داخل ہو جائیں ایسا لگتا ہے کہ آپ کسی قبرستان میں داخل ہوئے ہیں جہاں سناٹا چھایا ہوا ہے، کسی کے چلنے کی کوئی آواز نہیں ہے اور کسی کے گھر سے نہ قرآن کی تلاوت کی آواز ہے نہ اللہ کے کلام کی تلاوت کی کوئی آواز ہے۔ اللہ کے نبی کو ناپسند تھا راتوں میں دیر تک جاگنا، عشاء کے بعد دیر تک جاگنا،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی ناپسند تھا۔ اسی لیے بعض علماء نے یہاں تک لکھا ہے دینی پروگرام ہوں، دینی جلسے ہوں تو ان کو بھی عشاء کے بعد منعقد نہ کیا جائے تو بہتر ہے، عشاء سے پہلے وہ سب ختم کر لیے جائیں، یا عشاء کے بعد ہوں تو بھی اس میں زیادہ وقت نہ لگے۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، یہ 4 باتیں میں نے عرض کی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اللہ کے نبی کا سچا پکا امتی بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں، آپ کی پسند کو اپنی پسند بنانے، آپ کی ناپسند کو اپنی ناپسند بنا کر اس سے بچنے کی اور سچا عشق اور سچی محبت اللہ کے نبی سے اپنے اندر پیدا کرنے کی اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو پوری امت کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں میں اخلاص پیدا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔